مولا فرماتے ہیں کثرت حماقت سے لوگوں کے ساتھ دشمنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتا ہے اللہ سے حیا کرنے بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ سے حیا کرنی عذاب دوزخ سے بچاتی ہے، اور انجام کا سوچنا غیرت ڈالتا ہے، لرزش سے بچاتا ہے، لوگوں کو مدد کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ بہترین حیا یہ ہے کہ تو اپنے پروردگار سے حیا کرے، اور بدترین ظلم یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے معبود کے حقوق بجا نہ لائے۔ مولا فرماتے ہیں بے شک حیا اور پاک دامنی ایمان کی خصلت شریف ہے، لوگوں کے اوصاف اور نیکوکاروں کی عادات ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بے موقع حیا محرومی کا سبب اور غلط کاری ندامت کا باعث ہے، دنیا سے بے لاگ ہونا یہی تونگری ہے، اور خواہش نفس پہ چلنا ہی نادانی ہے۔ مولا فرماتے ہیں 3 کاموں سے کبھی حیا نہیں کرنی چاہیے: مہمان کی خدمت، باپ اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، حق کی تلاش میں رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں جس شخص کو حیا اپنا لباس پہناتی ہے، اس کے عیب لوگوں کی نظروں میں چھپ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس شخص میں حیا نہیں ہوتی، اس میں کوئی خیر اور خوبی نہیں پائی جاتی۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص حیا اور شرم کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جھوٹے میں حیا نہیں، شک کرنے والے شخص کے دین کا کچھ پتہ نہیں، اور غیبت کرنے والے میں مروت کا ذرہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں حیا اور سخاوت کے برابر بیان کی کوئی صفت نہیں۔ مولا فرماتے ہیں حیا برے کاموں سے روکتی ہے، اور نادانی اپنے خیر خواہی سے دعا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حیا بزرگی کا کمال، اور تندرستی نہایت اچھی نعمت ہے۔ سلام 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 سرکار قائم آل محمد فرزند فاطمہ زہرا سلام علیہا سلام۔